بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كلام المجيد والذين آمنوا أشد بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي اصبر لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال والتحميل. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما من مدعوه سواك عند ورود الحادث الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ماشاء اللہ سلام. ایک بار پڑھا ہے اور دوسری بار دوبارہ کوشش کریں گے جس نے نہیں پڑھا. گرمی ہے میں نہیں کہتا نہیں ہے اور اس کا حل کوئی نہیں. جتنی دیر بیٹھنا تو پڑے گا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ گرمی سے توجہ ہٹائیں تو اپنی توجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب کریں. اگر آپ گرمی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ تکلیف میں ہے کیونکہ میں نے ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہے اور میں بالکل لائٹ کے سامنے بیٹھا. کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے اگر اتنی گرمی لگتی میں نے پہن کے کہ جب ان کا نام نہیں تو نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. تصدق ہزار میں خانے ہزار نام تصدق ہزار میں خانے نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. آپ ذرا گرمی سردی سے باہر نکلیں تھوڑی دیر کے. اگر آپ گرمی سردی میں پھنسے رہیں گے تو پھر مزہ نہیں بنے گا. آپ اس کو بالکل تھوڑی دیر کے لیے نہ بھولنا ہے اور بھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ ان کو یاد کریں. جب آپ ان کو یاد کریں گے آپ سارا کچھ ہی بھول جائیں گے. کیونکہ اکثر بیشتر نا ہم پڑھتے ہیں ہم یاد نہیں کرتے. لیکن میرے امام فرما رہے قربان جاؤں ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں نا یہ گرمی سردی سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے کوشش فرمائیے گا چھت کو نہ دیکھیے گا دائیں نہ دیکھیے گا بائیں نہ دیکھیے گا خارش کرتے ہوئے نہ پڑھیے گا. آپ حاضر و ناظر زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. آپ بھی انہیں دیکھ کے پڑھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ نے کسی بندے کے دل میں یہ خیال گزرے تو یہ نمینہ بھی کر چاہیے ان کو دیکھ کے پڑھے. تو ہم کیسے دیکھیں؟ سامنے دیکھیں دیوار ہے پیچھے دیکھیں دیوار ہے دائیں دیکھیں دیوار ہے بائیں دیکھیں دیوار ہے تو ہم ان کو کیسے دیکھیں؟ چلو کیونکہ وقت پہلے میرے پاس تھوڑا ہے آگے بھی بیان ہے اس کے بعد میں نے میرپور جانا ہے آگے. تو میں اس بات کا جواب تو آپ کو نہیں دے دوں گا کہ آپ کیسے دیکھیں. چلو یہ آپ میری بات مان لیں. میں آپ کی مانتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتے دیواریں ہیں. آپ میری مانیں یہ دیواریں آپ کی اور میرے لیے ہیں یہ دیواریں ان کے لیے ہیں. ہم بھی دیکھ رہے ہو تو دیکھ رہے ہو تو ایک بات ٹھیک ہے. یہ صرف یہ نہ پڑے دل بھی ساتھ دے زبان کا. ٹھیک ہے. ایک بات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا
کو گل کر لیں کسی میں گرو لے گل کر لیں اللہ. لیکن دکھ یہ ہے کہ کہنا ایسے ماشاء اللہ ناشتہ صبح سب نے کیا. مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں تھا کر لیا. مولوی صاحب نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لیا. ایسا ناشتہ بغیر کہیں بھی کر لیا. فلور کے لیے کہنا نہیں بدلے کہنا. میں آپ سے کہوں گا ہم سے کچھ کوئی امتحان نہیں مانگا. ہمیں مسجد میں بٹھا کے پنکھوں کے نیچے قالین کے اوپر کہہ رہا پڑا. قربان جب امتحان تو انہوں نے دیے انہوں نے کوئلوں پلیٹ کے لیے پڑھا. ہم سے کوئی امتحان پڑھتے کہنا پڑتا ہے. تھوڑی سی تربیت کرنی پڑتی ہے. اب آپ پھر بولتے ہیں ایسے نہیں بولتے. عادت ڈالو ویسے ہی بولنے. اور یہ میری بات یاد رکھنا ہے جس دن آپ نے بغیر کہے بولنا شروع کر دیا جس دن آپ نے بغیر کہے بولنا شروع تو اس دن آپ کے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. جس دن آپ بولیں گے نہیں اچھے دن میں خود سے نہیں کہوں گا. قرآن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت کو تنگ جتنا کھلا چلیں گے. ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اس کی معیشت کو کھلا چلیں گے. اس لیے اپنی زبانوں کے تالے توڑیں اور وہ جو رنگ آنا چاہیے نا وہ رنگ لے کے بس مجھے موقع دیں. اب مجھے تربیت کرنے دیں. مثلا اللہ قرآن میں پہلے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے وہی کوئی نہیں. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا. یہ ذکر ہی کوئی نہیں تو کثرت سے ذکر کرنا. پھر آگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا صرف کثرت سے ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس طرح کرنا ہے دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. نہ ذکر ہے نہ کثرت ذکر ہے اور نہ دیوانہ. بلکہ ہم تو 100 سال آدھی رہا ہے. اقبال نے تو اس دور کے لیے بھی کہا تھا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوق. اللہ میری سمجھ سے باہر ایک بات نہیں کیوں بولا ہے. اللہ بڑا اچھا دور ہے. جس دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے ہوں. جس دور میں بابا جی شیر محمد شرپور شریف والے ہوں. جس دور میں پیر سید جماعت علی شاہ ہوں. جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں. جس دور میں بنفس نفیس امام اہل سنت ہوں. وہ دور تو سونا دور. پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. پتہ نہیں اب ہمیں دیکھتے تھے اقبال کیا کہتے ہیں. اس لیے ادھر قرآن کیا ہوئی کیا نہ اب بغیر کئی بول یہ رنگ جتنی دیر وہ رنگ نہیں آئے گا بات کھلا چاہیے. لیکن پتہ دکھ کی بات کیا ہے کسی کو پرواہ نہیں. آپ لوگوں کو جتنا مرضی قرآن سناؤ جتنی مرضی احادیث سناؤ پرواہ نہیں. لیکن ایک ڈاکٹر صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے بلڈ پریشر ہے تو ہم اجوا کھجور بھی چھوڑنے کو تیار ہیں. میں نے ایک نہیں میں نے سینکڑوں بار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. یہ پیچھے آج کے یام گزرے حاجی تشریف لائے کئی گھروں میں جانا ہوا سامنے آب زمزم کھجوریں رکھی. کئی احباب کو میں نے کہتے ہیں نہیں آب زمزم سے پینا کا ڈاکٹر نہیں. میرے دل میں خیال آیا اللہ کر کے تم ہی مار دیں تو ڈاکٹر بھی مار دیں. مر جانا چاہیے. اجوا کھجور کو انکار کرنے سے پہلے مر جانا چاہیے. اس ڈاکٹر کو بھی اور انکار کرنے والے تو انکار کر کے بچ جائے گا تمہیں پھر بھی مرنا. پہلے کیوں نہیں مر گیا تھا تم اجوا کو انکار کیا. مجھے پتہ ہے اجوا کھجور کون سی کھجور ہے جس کو محبوب نے اپنے دستے مبارک سے لگا. مر جانا چاہیے تھا پہلے اور اس ڈاکٹر کو. دیکھیے ہمارے امام کا حال ہے
کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ہم اجوا کھجور بھی چھوڑنے کو. اللہ یاد رکھنا اجوا کی تو بڑی شان ہے، اور مدینہ پاک کی کوئی کھجور بھی ہو اس کو کبھی انکار نہ کرنا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، تو جو مدینہ کی کھجور ہے وہ بھی تو مدینہ کی مٹی سے نکلی ہے. اور اگر تو کھا کے مر بھی گیا تو کل کو کم از کم فرشتے یہ تو کہیں گے نا رب کریم یہ وہی ہے جو مدینہ کی کھجور کھا کے مر گیا. اور اگر تو نے انکار کر دیا اور تو زندہ رہا تو فرشتے یہ بھی کہیں گے ربا ہے وہی کا جڑا مدینہ کی کھجور نہ کر بیٹھا. ہاں اتنا کمزور ہو چکا کرتے ہیں، یعنی شوگر ہے بلڈ پریشر ہے، میں نے کرتے دیکھا کمزور ہے. نہیں جتنا مرضی قرآن سنا ہو، جتنی مرضی احادیث سنا ہو، لوگوں کے کام پہ جھوم ہی رہی ہے. ایک ڈاکٹر سے ہمیں اتنا صرف کہہ دینا کہ 1 مہینے بعد مر جائے گا، ہم مان جائیں گے. اگر ڈاکٹر تو مہینہ کہہ رہے ہیں محبوب فرما رہے تجھے اگلے سمے کا بھی نہیں پتا ہے. ڈاکٹر کی مانیں گے، ڈاکٹر کی مانیں گے. ان کی پھر اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا. حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار ملتے ہیں در بدر ہی کھار کرتے ہیں خود کو کیا نہ آل سنت میں یہ مزاج لاؤ کہ کہنا جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے. اور میری ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، یہ جو آپ کے پروگرام ہوتے ہیں یا قطعاً نہ سمجھیے گا کہ صرف آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ پتہ لگتا ہے کس ایجنسی کا بندہ ہوتا ہے، وہ آپ کو نوٹ کرتی ہے، آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتی ہے. نقیب صاحب تو چلو ماشاء اللہ عالم نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے پتہ تو لگ جاتا ہے. یہ جو نعرہ آپ نقیب کے کہنے پہ لگاتے ہیں اس کو کسی کھاتے میں نہیں، کیوں آپ نے لگایا نہیں ہوتا، وہ آپ سے لگوایا جاتا ہے. وہ بتا کیا بیٹھ کے آپ کا نوٹ کرتے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا یہی پتہ چلے گا. نہیں آپ کے خیال میں کیا نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس بات کا محتاج ہو گیا ایسی لوگ ہیں تو یہ لوگ بھئی آپ کا مزاج ہے، ایمان کا مزاج تو نہیں ہے. ایمان کہتا میرا مزاج یہ ہے کہ بس نام آئے تو جھوم اٹھو. یاد نے لکھا ہے آپ فرماتے صحابہ کے سامنے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک چھیڑا جاتا وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. آپ ہے لگے ہوئے. ایمان کہتا میرا مزاج یہ کوئی نہیں، میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے جھوم اٹھو. یہ آپ ہے پہ لگے ہوئے، یا سر پہ تال پہ رنگ پہ سرور پہ لگ گئے. ان کا نام مبارک نہیں تینوں کا محتاج ہے. وہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کا نام آیا آپ نے کیا کیا، پھر وہ کیا نوٹ کرتے ہیں جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے درود پڑھنے کی باری آئی اس قوم نے کیسے پڑھا، اسی پہ پھر فیصلے ہو جاتے ہیں. میں مثال کے طور پہ صرف ان کا ایک ہم سو رہے ہیں وہ نہیں آپ کے خلاف سو رہے، وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. میں مثال کے طور پہ ایک کام بتا دیتا ہوں. علماء صوفیاء تشریف فرما ہے، جسے پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر ہوگی ورحمت کا فرشتہ وہ تصویر پاہمیں پیر صاحب دی ہوئے تو پاہمیں جتنی مرضی ہوئے تصویر اور آپ ٹانگیں اوپر کر لیں سر نیچے کر لیں ہونا وہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا. آپ سو حجتیں دیں سو آگے سے آپ جواب پیش کریں ہونا وہی ہے جو محبوب نے فرما دیا. ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں، وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے گا. اچھا نبی فرما رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ پھر تصویر بھیجو ہر گھر میں. پتا کیا کیا انہوں نے آپ کے لیے ایسا نظام وضع کیا آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کر لائے نا اس میں بھی اتنی ننگی ہو رہی تصویر ہے. یہ قوم اتنی سو رہی ہے آج تک ہم میں سے کوئی بندہ بولا ہے پھر میں نے منہ دھونا ہے اس پہ لڑکی اور وہ بھی آدھی نہیں اس کی تصویر کا کیا دکھ ہے بولے. آپ دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ بھی لے کے آئیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ بازار سے سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں اس کے ڈبے پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ بازار سے نیڈو دودھ خرید کے لائیں بچے کو پلانے کے لیے اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں اس پہ بھی تصویر ہے. پھر تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ آج تک ہم نے سے کو بولا ہے
اور صبح ہیں سارے، لیکن انہوں نے تصویر ہر گھر میں بھی تھی، وہ کام کرنا، ہم ایک دوسرے کی شامل کرتے ہیں، آپ میری کریں گے میں آپ نہیں کروں گا، اللہ اللہ خیر سوکھا کام ہے نہیں، اس لیے جی آپ کو کام کرنا ہے۔ اب کوئی مثلا مثال کے طور پہ نوجوان بیٹھے ہیں بڑے کثیر تعداد میں، ماشاء اللہ ذرا نوجوان ہاتھ کھڑے کریں مجھے پتہ لگے کتنے، چلو سارے نوجوان ہیں، چلو ٹھیک ہو گئے۔ یہ ارے پیچھے سیلاب تو ہمارے نوجوان نا حضرت آپ ایکو کھولتے جا رہے ہیں، اس لیے چلو آپ اس کو سادہ رکھیے، آپ اس کو جتنا سادہ رکھیں گے مجھے گفتگو میں اتنا مزہ لطف آئے گا۔ آپ یہ حضرت پیچھے سیلاب پہ گزرے، ماشاء اللہ میری قوم بڑی فعال تھی فیس بک پہ، مجھے کتنے نے حکمران ہے نا کڑی تھی بڑی پوسٹ میں، آپ پوچھ رہے تھے کتنے نے حکمران، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پتر آپ فیس بک پہ پوچھ سکتے ہو، ایسے نہیں ہے آپ فیس بک پہ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ ایسے پوچھنے والے ہوتے تو پاکستان کے دن بھی نہ ہوتے، آپ فیس بک پہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ الیکشن آنے لگے ہیں ایک سال، میں حضرت کوئی سیاسی نہیں، میں اندر کا درد ہونے لگا ہوں، یہ الیکشن آنے لگے ہیں، ایک سال رہ گیا بس، آئیں گے آپ کے پاس ووٹ مانگے، پوچھنا ہے تمسا جب ڈوب رہا تھا کدھر تھے، جب راجن پور ڈوبا تو کدھر تھے، جب مینگورا ڈوبا، جب بحرین ڈوبا، جب لدائن ڈوبا، جب سوار ڈوبا، آپ فیس بک پہ پہنچ سکتے ہیں، جب انہوں نے آنا کسی نے نہیں پوچھنا، آپ نے پھر ایک بسکٹ پہ، ایک چائے کے کپ پہ، ایک شامی کباب پہ، ایک چاولوں کے ڈبے کیوں نہیں بوڑ دیتے۔ یاد رکھنا حضرت جنہوں نے آسمانوں کو چھوا، جو اوج سوریا پہ مقیم ہوئے، ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے، جنہوں نے روم فتح کیا، جنہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی، جنہوں نے ایران فتح کیا، فتح کیسے کر لیا؟ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے، وہ ہماری طرح فیس بک کے ہیرو نہیں تھے، دربار سجائے، وہ جو پوچھنے والے تھے ان کو پتا تھا صرف لیڈر نہیں، صرف خلیفہ نہیں، یہ وہی عمر ہے جو مراد رسول ہیں، یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے زیادہ ہیں، یہ وہی عمر ہے جن کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا۔ ان کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، لیکن ایک بندہ اس کے عرض کرتا ہے امیر المومنین آپ نے وہی سوٹ پہن رکھا ہے جو مجھے بھی ملا، آپ کو بھی ملا، میرا قد چھوٹا ہے، میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا، حضرت کا قد اونچا ہے، حضرت کا کیسے بن گیا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا، وہ کھڑے ہو گئے، کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، وہی کپڑے ہیں جو تجھے بھی ملے، امیر المومنین کو بھی ملے، تیرا قد چھوٹا ہے، مشکل سے بنا، امیر المومنین کا قد اونچا ہے، پانی نہیں سکتا تھا، امیر المومنین کیسے بن گیا؟ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کا سوٹ دو سوٹ ملا کے بنا ہے۔ فیس بک پہ کیا بول رہے ہیں تو غلط، پاکستان کے حالات دیکھ کے سمجھ نہیں آتی کیا تکلیف کریں، ہمیں بھی حضرت تعریف کرنی آتی ہے، سب یاد ہے ہمیں، لیکن نہیں یار اب وقت آ گیا، جاگیے تو جگائیے۔ آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان، بھائی مجھے ذاتی طور سے بنگلہ دیش سے کوئی رنجش نہیں، کوئی ہوتا ہے کوئی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری اصل ہماری پہچان بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا تو نہیں ہے، ہماری اصل جڑ جان پہچان لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو مجھے کو بنگلہ دیش سے کوئی ذاتی کو اناج ہے یا کوئی لڑائی ہے میری، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں بات کرنے لگا۔ 71 میں ہم سے ٹوٹا بنگلہ دیش، انڈیا کے پاس گیا، انڈیا سے پھر وہ آزاد ہو گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش کی اکانومی کی پوزیشن بھی یہ ہے کہ سیلاب آیا نا، آپ کو بنگلہ دیش نہیں ڈال دیجیے، میں کہتا ہوں ساڑھے ایڈے خراب دن آ گئے انسان بنگلہ دیش نہیں ڈال دیجیے۔ اگلے سال
ایڈے خراب دے ہمیں بنگلہ دیش بھی دے دے. ہماری 75 سال کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ دیکھیے نا ماشاء اللہ یہ بچوں آپ نے بیٹا مجھے جواب دینا, میرا موڈ پڑ جائے گا. میں نے انتظامیہ سے کوئی کھانے کی ڈیمانڈ نہیں کی, میں نے ان کو کچھ نہیں کھانا, میں کھانا کھاتا ہوں نیدر سے کھاؤں گا نہ اگلے پروگرام سے کھاؤں گا, میں نہیں کھانا کھاتا کہیں سے بھی. بس آپ آگے سے مجھے جواب دو گے نا میں سمجھوں گا ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں نا ماشاء اللہ آپ نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں, آپ اسے مجھے اتنا بتانا ہے سامسنگ کن کا ہے ہونا نہیں, ٹھیک ہو گیا. نوکیا کے نام ہے, آئی فون کے نام ہے, لیکن تسی بھی جب تک نہیں بتایا. اگر آپ اوپو یا ویوو کہیں گے وہ بھی آپ کا, آپ چائنا سے پرزے منگوا کے اس کو جوڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کا ہو, وہ بھی آپ کا. آپ صرف اتنا کر رہے ہیں کہ وہاں سے منگوا کے جوڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کا. اچھا چلو ٹوٹا کن کی بول رہا تھا یہ وہ بنی تقریرات کی عادت نہیں ہے. نہیں حضرت ہم میں نہیں وہ میں آپ کو تو نہیں راضی کرنے آیا, میں جن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں میں ان کو راضی کروں گا. آپ میرے جانے کے بعد میرے لیے جو مرضی کہنا, یہ رش شامی نہیں پہنتا حضرت جی, یہ رش اوٹو پہنتا ہے. لوگ نہیں راضی کیا, ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا سننا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں سنایا جائے. میں اس دن قبلہ عبد الستار سیدھی صاحب کی بارگاہ میں تھا, آپ رو پڑے زمانہ کی امت تباہ ہو گئی, بولتی نہیں مانے مختلف ہو گئی, آگے جائیں گے. اب کو ذوالفقار کی بات بھی سنائی نہیں, اب کو حضرت جلال کے جیسے کی باتیں بھی سنائی, اب کو حضرت صاحب نبی وقاص کے 3 کمر کی بات بھی سنائی, اب حضرت امیر حمزہ کی 2 تلواروں کی باتیں بھی سنائی. وہ پڑے وہ میں پرسوں قبلہ صاحب محفل میں تھا, ساڑھے نات خان میں گئے. میری عادت ہوتی ہے کہ نات خان پڑھ رہا ہے نا اسٹیج پہ, کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ دیں, ہمارے لیے آزمائش ہو گئی کیمرہ لگا نہیں, میں آپ سنانا میں سب وہی سنا رہا تھا. وہ شروع ہو گئے جو ان کی عادت ہے, کیونکہ کلام تو وہی پڑھے جائیں گے نا جن سے ریل نہیں آئیں. شروع ہو گیا تیریاں بکریاں پاواں گی میں چارہ تیری ماں نال رکھ دے. میری بات نہیں ہوتی, میں نے کہا میں نے اس سے بھی کچھ بھی کہا ہے, میں نے سامنے سے پوچھا, میں نے کہا وہ کہا کہ سر مجھے ایک بات کا جواب دو, یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ حضرت حلیمہ ہے کوئی نہیں؟ اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی, اور جھوٹیا اور ایسیا کی مسجد جا کے تیرے کو 5 نمازاں تے پڑھنیاں نہیں جاندیاں, آ گیا ربی گرمی چ میریاں بکریاں چڑھ رہا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں اس لیے, اگر وہ ہوتی تو مجھے پوچھتی, اور پٹی میں ڈالنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی, آ گیا میریاں بکریاں چرنا. پٹی میں ڈالنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی, تو کھڑوائی ابو صاحب کے سامنے, تو نکل رہی ابو صاحب کے سامنے, تو کھڑونا ہی اتبا کے سامنے, تو کھڑونا ہی شہبہ کے سامنے. کس کو دھوکہ دے رہے؟ خدا کا واسطہ بند کرو یہ, اور کو کام کی بات کرو. تباہ ہو گیا پاکستان, بنگلہ دیش نے بھی امداد بھیجی. غیرت نہ ہو تو وکری بات ہے, غیرت ہو تو مر جائیں ہم سارے کے سارے. غیرت نہ ہو تو وکری بات ہے, غیرت ہو تو مر جائے ساری کی ساری قوم. سانو بنگلہ دیش میں امداد بھیجے گا, ہمارے اتنے خراب دن آ گئے. لیکن اسی کو حلیمہ دی بکریاں تو اگے آئی ہے, اللہ معاف کرے میں سوچ نہیں سکتا. حلیمہ کی بکریوں کی مینگنے بھی مجھ سے افضل ہے. بات کرو یار, قوم کو جگاؤ تھوڑا سا, کہ وہی سنانا ہے بار بار ہیں نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹوٹا کن کیا جی, وہ جو قدرت نہیں خدا کا واسطہ جب تباہ ہو گئی نہ شرم کرو ان باتوں. اگر میں سناتی ہو نہیں کہا نہیں تارے خیال میں میری گڈی سے تیل نہیں پہنتا, میں نہیں دے رہا ہوں تقریرات یہ نمی جامعہ نظامیہ نے چڑھے کھاتے کیا کروں گا تمہاری دل میں. جنہوں نے ڈیوٹی کرنے اللہ کا شکر گڈی بھی انہوں نے بڑی کی تھی, تیل بھی دے چھڑ دینے.
کم ہے, مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہے. کچھ نہیں بیٹا, اس میں کوئی یار نہیں ہے, اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. اللہ کی قسم ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ابو فیروز لولو نے حضرت پہ حملہ کیا, بعد میں اس نے خودکشی کر لی. سب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پلایا گیا, دودھ آپ کی پسلیوں سے باہر آ گیا. جو طبیب سے حضرت وہ سمجھ گیا حضرت عمر بچ نہیں سکے کہ اندر سے مین راہ کٹ گئی ہے. اس نے کہا امیر المومنین تھوڑا سا وقت ہے. آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا جو رازدار رسول تھے, جن کو نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں اور منافقین کے بارے میں بتایا. بلا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حذیفہ تجھے پہلے بھی کتنی بار پوچھا تھا, اب عمر جانے والا ہے, تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کا واسطہ اب بھی بتا دے, جو منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول نے تجھے بتایا کہ ان میں تو نہیں ہے. یہ خوش آمدوں میں بیڑا گرد کرتی ہے, یہ خوش آمدوں میں بیڑا گرد کیا سارے کا سارا. حضور فرمائے میرے بعد نبی کوئی نہیں, مانگ کے نہیں. لیکن ادھر حاجی حضرت حذیفہ کو بھلا بھلا کے پوچھے, حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ, تجھے رسول اللہ کا واسطہ آج ہی دس دے, اور جو منافقین ادو تینوں اللہ کے نبی نے دسیا کہ جو عمر ہونا جتا نہیں ہے. حضرت حذیفہ رو پڑے, بیٹا لاؤ اپنا احتساب کرو, نہیں نکلو گے اتنی دیر باہر, اپنا احتساب کرو, نکلو بھی یہ باہر تھوڑا سا. حضرت حذیفہ رو پڑے, وہ کہنے کا امیر المومنین کیسے باتیں کر رہے ہیں, آپ مراد رسول نہیں, آپ خلیفہ رسول نہیں, کب تک یار یہ وہ پتر یار پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ مطلب یہی ہے. اور کبھی باہر والوں سے بھی تو جا کے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے لیے. تم کہہ رہے ہو ادھر بیٹھ کے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, منگن والے منگن والے. وہ کہتے ہیں منگن والے منگن والے. بتاؤ کس سے تم نے نہیں مانگا؟ سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں, قطر کے پیسے تم نے دینے ہیں, دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں, رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں, امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں, یو کے پیسے تم نے دینے ہیں, آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں, ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں. منگن والے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اب کب تک خواب و خیالوں کی دنیا میں رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کو جھوٹے دلاسے دیتے رہو گے؟ کب تک کسے کہانیاں سناؤ گے ایک دوسرے کو؟ یہ حضرت جی جڑے بزرگ ساڈے ادھر بیٹھے ہیں, ذرا ہے تکلیف, ذرا ہاتھ کھلا کے دسیو کنے کنے عمرہ نہیں حاج کیتا. ماشاءاللہ بزرگوں سے پوچھ لینا. میں پتر کینیڈا کے کسی ایئرپورٹ کی بات نہیں کرنے لگا, میں یو کے کسی ایئرپورٹ کی بات نہیں کرنے لگا, میں لنڈن یا مانچسٹر کے کسی ایئرپورٹ کی بات نہیں کرنے لگا, میں اسپین, میں جاپان, میں جرمنی, میں بیلجیم, میں کسی ایئرپورٹ کی بات نہیں کرنے لگا. یہ عمرے والے کھڑے ہیں, ان سے پوچھ لینا سعودی ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ہماری پگ اترواتے ہیں, ہماری ٹوپیاں اترواتے ہیں, ہماری انگوٹھیاں اترواتے ہیں, ہماری گھڑیاں اترواتے ہیں, ہماری جرابیں اترواتے ہیں, یہاں تک کہ کینچی جوتی پہنی ہو وہ بھی اترواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں, ہم بھکاری ہیں. صاحب غلط نہیں کی تھی, صاحب غلط نہیں کی تھی. یہ پتر تم ادھر بیٹھنے لگے ہو, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کبھی ان سے بھی جا کے پوچھو وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں تمہیں اسلامک ملک کی بات کر رہا ہوں. عمرے سے آئے ہیں, ٹینڈ ہوئی دیئے, نمی نمی ٹینڈ. کیوں ہے کہ ہم بھکاری مانگنے والے ہیں. اس لیے پتر نوجوان بیٹھے ہو, خدا کا واسطہ اٹھو, صرف تم نے اٹھنا ہے, باقی سب کچھ ہو گیا. آج جناب بیٹھ کے دعائیں ہو رہی ہیں, نوجوان تک دعائیں مانگ رہے, یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج, تمہیں آواز نہیں آتی, اس نے کرم کر رکھا ہے, آتی ہے آواز آ گئی, پتہ کیا آواز آتی ہے, وہ تینوں محمد بن قاسم بننے کی ہے. تو ایکٹر ہی بنے گا, تو انڈیا کا چھوکر ہی بنے گا, تجھے محمد بن قاسم بنتے کیا ہے. آج نوجوان دعائیں کر رہے ہیں, صلاح الدین ایوبی بھیج, تجھے صلاح الدین ایوبی بنتے کیا ہے, تجھے طارق بن زیاد بنتے کیا ہے, تجھے ٹیپو سلطان بنتے کیا ہے. تو یہ ایکٹر ہی بنو گے سارے. تو کرنے والی بات کرو. یہ دو رنگی چھوڑ دے, یا رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا, یا سب ہو جا. تو یہ کیا ہے بنتے ہوئے؟ کیا محمد بن قاسم کی 3 ٹانگیں تھی,
کیا صلاح الدین ایوبی اڑتا تھا؟ کیا طارق بن زیاد منہ سے آگ نکالتا تھا؟ سب کو ان کی ماں نے اسی طرح جنا تھا جس طرح تیری ماں نے جنا، جس طرح میری ماں نے جنا۔ کام مل گیا سب کو، اٹھو جب کوئی کام کرو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، ربا کوئی کام نہیں ہے۔ بچے پیدا کرنا کوئی بات نہیں، تو تک 2 سال بعد ایک جمعیاں، تو تک 3 سال بعد ایک جمعیاں، کتی ہر سال 8 دن دی ہے، خرگوشنی ہر مہینے دن دی ہے، کوئی اور آئے بات وہ بھی بتا نہیں بیٹا، بڑا وقت ضائع کر دیا، 75 سال کیا نہیں کرتے ہیں۔ سوکھا جی اگر صاحب کون سارا دن حکمرانہ دے پاس لو جی گل غلط ہوئی، بزرگ بیٹھے نہیں تھی ان ٹوک دے میں گل غلط کی تھی۔ نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل پتہ کتنی سیٹیں ہیں؟ 400۔ یہ میں نے 400 کہا ہے، ویسے تھوڑی کتنی سیٹیں ہیں ٹوٹل جی؟ 300 400 لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کتنے ہیں؟ 22 کروڑ۔ اچھا بڑے کو گل سمجھ آتی ہے؟ 22 کروڑ 371 لوٹ لیا، بڑی وہ گل سمجھ آتی ہے؟ علامہ صاحب کو گل سمجھ آتی ہے؟ 22 کروڑ 371 لوٹ حضرت جی 22 کروڑ بڑی تعداد ہے، میں 22 لاکھ نہیں کہتا، میں 22,000 بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں 2200 ہوں، کیا رہے ہوں، نیت کے چنگی ہو 471 تو ان کو بھی نہیں مل سکتے۔ سوکھا قوم کو کام مل گیا، حکمران جی اور تم حاجی ثناء اللہ۔ میں جب نظامیہ پڑھتا تھا استادوں نے ایک بڑے باس بڑے موڈ میں تھے، فرمانے لگے بھٹو کا دور تھا، آج کی سب سے زیادہ زلزلے اور سب سے زیادہ سونامی جاپان میں، اتنی قدرتی آفات کا اس ملک کو سامنا کسی کو سامنا نہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے ایٹم بم جب سے بنا نا حضرت وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم نہیں کھایا، ناگاساکی اور ہیروشیما، لیکن اس کے باوجود نو امداد، نو گولا، نو چوری، نو بھکاری، نو لگر، آگے دنیا آپ کی ٹوٹا ان کی ہے، آپ کی ہونڈا ان کی ہے۔ کہتے ہیں جی بھٹو کا دور تھا، بھٹو نے نا ایک وفد بھیجا، جاؤ یہ دیکھ کے ہوئے جاپانی کی کرتے ہیں، زلزلے، ایٹم بم، سونامی، دن بدن، جا دیکھ کیا۔ کہتے جب ہم ایئرپورٹ کو اترے، کہتے جی میں واحد میں موجود تھا، باقی 18 بندے لبرل، کہتے جب ایئرپورٹ کو اترے نا تو 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 12 جاپانی کھڑے تھے۔ کہتے 11 بندوں نے جانے سے انکار کر دیا، ان کو نہیں چاہیے، ہم ہوٹل میں ٹھہرے۔ کہتے میں واحد بندہ تھا جو جاپانی کے گھر گیا، میں نے کہا جی میں نے اتنا دوڑا آرام تو نہیں نہ کرنا، جاپانی میں رہوں گا تو دیکھوں گا کیا کرتے، ہوٹل میں بیٹھ کے دیکھوں گا۔ کہتے میں واحد بندہ بہرحال مختصر کروں گا۔ کہتے ہیں وہ میں نوٹ کرتا رہا، میں پاکستان سے ڈائری لے کے گیا تھا، نوٹ کرتا رہا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں میں نے پہلے دیکھا ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا۔ کتنی انگلیوں سے جی؟ 3 انگلیوں سے کھاؤ، آپ سے کھائے نہیں جائے گا۔ ہمیں تھوڑے دن چاول پالو، لوگ 3 پلیٹاں کھا کے ڈول کے گھر گولی نہیں پڑے، کیونکہ 3 انگلیوں میں کتنا ہو گئے کھائے نہیں جاتے۔ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑا، اسی بھوکا نہ کھاتا، پھر اسپتال بھر گئے۔ آ جاؤ 3 انگلیوں پہ آ جاؤ، نہ اسپتال خالی ہوئے میں جرم دار۔ ابو علیہ السلام نے فرمایا بھوک لگے کھاؤ، ابھی بھوک ہوگا چھوڑ دو۔ میں کوئی نہیں کرنے لگا، کوئی مسجد میں بیٹھا، صبح بھی صرف 1 روٹی کھاتی تھی، تینوں پروگرام میں پنجواں روٹی کی نہیں کھاتی تھی، بڑے سامنے مارا نہیں گیا۔ اللہ کا شکر ہے 38 سال عمر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اتنا کھاتا ہوں جتنے میں کسی کو آگے دیکھا۔ کہتے میں نے دیکھا 3 انگلیاں تو میں نے نہیں کی تھی، مخالفت کر دی تھی نبی علیہ السلام نے۔ کیا کیا؟ 2 انگلیاں نکال کے نا اس ٹکے دے ہے، 2 سوٹیاں کامنے، اور تیسری انگلی لگا کھا رہے ہیں۔ کوئی پیالی پا لیندے نے، سوٹیاں حضرت 2 اچ پڑ لیندے نے، مکتا ہی نہیں ہے۔ ایک بار 1 دانہ آندا چھوڑا تھا بس جڑا کھانے، کھادا بھی چچ کے جاندا ہے، غذا میدے وچ چچ کے جاندی ہے،
اسی کی کرنے ہیں سٹی جانے ہیں چتتے کوئی نہیں دندا کا کام میدے کو لینی ہیں اسپتال بڑے دے جو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے سب ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتے نوٹ کرتا ہوں آخری کہتے دن تھا پاکستان میری واپسی. میں نے کہا یار اس میں بڑی خدمت کی ہے کچھ مجھے نہیں کرنا چاہیے سمجھ کوئی نہ ہے. کہتے آخر میں بازار گیا کچھ دیکھتا ہوں کہتے مجھے کیمرہ پسند آ گیا کچھ میں ریل ڈلتی تھی. کہتے کیمرہ لیا جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا تو اس کو کیمرہ تھما دیا. وہ جاپانی بڑا خفا ہوا اس نے کہا حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں. کہتے میں نے کہا نہیں اس کا بدلہ تو میں دے ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں کیمرہ تیرے پاس ہے جب بھی تو یوز کرے گا تجھے میں یاد آؤں گا. کہتے اچھا کیمرہ اس نے جو ہے نا وہ رکھ لیا لیکن مجھے کیا کہتا ہے حضرت اس کیمرے کی رسید بھی نہیں دے دے. کہتے میں نے رسید دے دی لیکن دل میں خیال آیا کہ رسید کا کیا کرے گا. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا میں نے کہا رسید کا کیا کرے گا. استاد فرماتے ہیں جاپانی آگے سے کہنے لگا حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی ہمارے جاپان میں کوئی مہمان آتا ہے وہ ہمارے جاپان سے کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو مہمان ہونے کی وجہ سے جاپانی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ اس کو 40% ڈسکاؤنٹ دیا جائے. مہمان ہے ہمارا جاپانی بڑے مہمان ہوگا وہ ہمارا 40% ڈسکاؤنٹ دیا جائے کیونکہ آپ بھی مہمان تھے اس لیے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا. یہ رسید پہ لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا تو ہی کرنا ہے انہوں نے. کہتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا کیونکہ اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا اب کیمرہ رہنا جاپان میں اب ٹھیک نہیں. میں دکان پہ جاؤں گا رسید دکھاؤں گا ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا اور جو بقیہ پیسے ہیں میں اس کو دوں گا. اب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو جاپان ترقی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. علماء سے سوال نہیں ہے آپ سے ہے خود سے جواب ضرور دے. میرا پتر مول پہ جائے گا میری روح سکون آ جائے گا کم از کم میری گل لوگوں نے سنی ہے. مسجد سے بیٹھے ہیں سچ بتانا ہم بھی اپنے پاکستان سے اتنے مخلص ہیں مزہ نہیں ہے. پتہ میرے پاکستان کی بد نصیبی کیا ہے. باہر والے میں اس کا بگاڑا کچھ نہیں جب بھی اس کو لوٹا ہے اس کی بد نصیبی. باہر والے میں اس کا بگاڑ سکیں سب کا خواب ہی ہے لیکن اس کو جب بھی لوٹا ہے وہ پھر کسی نے کیا کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاری کچھ باغبانی ہیں بر کو شرر سے ملے اٹھ کے عرض کرو یا اللہ آدھرا نے محمد قاسم بنا دے. خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی ٹبیاں دی تصویریں نہ بنا دے رہے جی وہ تھوڑا جا بھی آ کچھ صاحب کیا مجبوریں بول رہے ہیں تھی ٹبیاں دی نا پتر تصویریں بنا دے رہے ہیں. دیکھو تو صحیح آگے جا کے مدینہ پاک میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے محبوب کے کارٹون بن گئے آپ کے محبوب کے فلمیں بن گئی اسی مدینے دیا ٹبیاں دی تصویریں بنا دے کچھ ہو جاتا. میں پتر جڑا دروازہ کھولا گیا سی کتنے پورا میں آخری سوال کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ماشاء اللہ آج اتنی گرمی میں آپ نے بڑا ساتھ دیا. یہ 10 محرم گزر گئی ہے 10 محرم. اچھا ہم نے رنگ کو آپس میں بیٹھ کے کو لایا ہم نے بنایا 10 محرم والے کی کرنا ہے کتنے یزید نے کی کرنا ہے کتنے شمر نے کی کرنا ہے کتنے ابن زیاد نے کی کرنا ہے بنایا. تھی پانی کا لیا بندے ونڈ لیا باجی نے ونڈ لیا انہیں لی ونڈ لی انہیں کھیر ونڈ لی ختم ہو گیا. کربلا تو کوئی دور ہی رہ گیا. بہرحال میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں 10 منٹ
ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، سب نے آپ کو بتایا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا. شہادت ہوئی سجدے میں، پھر انہوں نے سر مبارک گرم کیا، نیزے پہ چڑھایا. سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، صحابی رسول. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں چھت پہ تھا، سر مبارک نیزے پہ تھا، یزیدی گزر گئے. کیا دیکھتا ہوں سنتا ہوں، نیزے پہ سر مبارک ہونے کے باوجود امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. علماء سے سوال نہیں ہے، یہ سارا دن کا اسی کام میں گزرتا ہے. سوال آپ سے ہے اور تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جواب ہم دیر سے دئیے لیکن دئیے ضرور. ایسا نہیں، میں آپ کو 364 دن کی چھٹی دے رہا ہوں. میں نہیں پوچھوں گا پڑھیا نہیں پڑھیا، یہ پڑھیا کتنے پڑھیا کتنا پڑھیا، میں نہیں پوچھوں گا. ایک دن کا جواب آپ نے میں نہیں بس دیں گے، بات ختم کر دیں. 10 محرم امام علی مقام شہادت سر مبارک نیزے تھے تو پڑھا، ٹھیک ہو گیا. اس 10 محرم کا بس بتا دو، آپ نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا؟ دل میں جواب دینا، میں آپ کو ذلیل نہیں کرنے آیا، میں ڈیوٹی کرنے آیا. دل میں جواب دینا. 364 دن کا تو آپ کو نہیں پوچھوں گا، 10 محرم نیزے تو پڑھا. کچھ قصور ہم خطیبوں کا بھی ہے، اسی بھی پوکھتے درہی دسی ماننا چاہیے. اگر ہم نے جس طرح بھوک اور پیاس ان کو بتائی، ہم نے قرآن بھی بتایا ہوتا تو ہمیں قرآن بھی دو اسی دسی کرے تھے، اسی سنائی کرے تیز نام میں جذباتی کے پوچھ کر رہا ہوں. بینا نے کروایا سارا بیٹا کرے بینا نے گل وہ ہوئی گی جس میں ویل آئی. گاڑی آخر کسی نے ویل دینی، نماز پڑھنے آخر کسی نے ویل دینی، بیڑا بیٹھ تو کر دیا ویلوں نے. اور جوڑیا اینا دیا ویلا تے کیوں جانے کہ ایڈی لوڑ سی آنا تو مانگ لگتا. انہوں نے سنانا کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے. انہوں نے سنانا ہے کہ اپنے سے بھی لانا. تو کیوں انہوں نے ویلا تے دھیان کر کے بیٹھا ہے؟ جتنے میں ایڈی لوڑ سی، اللہ کی قسم ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں. جدن مرشدہ نے دیوا بال کے ٹولیا دیوا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں. آج بھی میرے مرشد کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. انہوں فرمان لگے سلیمان اور جدن جدن پیسے دی بھوک جاگ پئی اور بندوق لے کے بس لوٹ نہیں، نبی دی امت نہ لوٹی. بس لوٹیا معاف کر دو گا، نبی دی امت لوٹیا نہیں معاف. ویدوں نے بڑا فرق کیا، کیونکہ قرآن وہ آخیا نے ویل کوئی نہیں دینی، نماز وہ آخیا نے ویل کوئی نہیں دینی. ویل تو بھی دینی ہے نا، تو گالا نہیں مطلب دی ہوئے گی. ویلا نے کھڑا کھڑا کیتا تھوڑا گلو مانگنا سی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. نہیں مانگیا نہیں کدی آج تک دعوی کیمرہ لگا ہے، کوئی ماں کا پتر ثابت کرے روپیہ مانگیا ہے کسی کو. لیکن اللہ کا شکر ہے جیڑی گڈی میرے کو منگنا ہے، کیونکہ میں نے نہیں مانگیا. میں اور سب نے مہنگا تیل میری گڈی کہندا ہائے تیل 270 روپے تک لیٹر گیا. ہوں سارے نے کہا سب کھلا دے. میں کہا جاوے نہ تو چلانا نہ میں چلانا، انہوں کی نظر مبارک نہ چلنی. نکلنا پڑنا یہ نہ تھوڑا جا لوڑ ہے کہ نہیں ہوئی ہے. خوش آمدہ گھاٹا انہوں نے مطلب کی گلا گھاٹا تربیت دی. ہم نے سنائی نہیں قرآن، ہم نے سنائی پیاس، ہم نے سنائی بھوک. پھر ہوا کیا؟ امت کو پیاس یاد تھی، پھر کیا ہوا؟ جگہ جگہ پانی لگا. امت کو بھوک یاد تھی، جگہ جگہ کھانا لگا. اگر امت کو اس طرح قرآن بھی یاد ہوتا، جگہ جگہ قرآن بھی پڑھا جاتا. اور میں حضرت ہم کربلا بیچتے نہیں، ہم کربلا بیچتے نہیں. ہاں جی پیاس کی حقیقت میں سن لو مجھ سے. اور جنہوں کردی نبی علیہ السلام نے اپنے نواب دان بھی دیتی ہے، اور تو بھی چلے لگ سکتی ہے. ان کو بھی پیاس لگے گی اب. اور حضرت ابن زیاد اور ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو. میں کہتا ہوں اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر تھے سارے جمع ہو جاتے. اگر میرے امام کو اتنی پیاس لگی ہوتی، اگر میرے امام کو پانی سے اتنے پیار ہوتا، اور فرات تو دور وہ پانی کا ایک قطرہ بند نہیں کر سکتے تھے. نہر فرات منتیں کرتی رہی، وہ سماعتیں کرتی رہی. امام
یہ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ آج بھی آپ کے نانا جان کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ کر دیں میں قدم چومنا چاہتی ہوں. ہر بار میرے امام یہی کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے. میں مسجد چلی نہیں پڑھا. کربلا تو کہیں دور ہے نہیں، کربلا تو کہیں نہیں، آگے بھی جانا ہے، پھر اس سے کافی آگے جانا ہے. پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے گا تو چلیں گے. پڑھو گے نا قرآن شریف سارے؟ مقصد حسین، فکر حسین، انداز حسین، صبر حسین، رضائے حسین، عشق حسین، محبت حسین. کھولو کھولو گے نا سجدے میں شہادت اپنی نمازیں پوری کرو. اس میں تو کچھ کوئی حکمرانوں سے نہیں. میرا سارے میں بڑا پیار ہے، سارے ہاتھ چومنے نال آتے. میں تم کو قصور ٹھہراتا بھی کوئی نہیں، کیونکہ میں تو ہیرو سے کھلوتا ہوں. 22 کروڑ کنے باجی 300 انہوں نے سیاہ دیئے تو اٹھ کے بھی 22 کروڑوں کی نہیں ہوتے ہیں جی. کچھ دل کے پھول کے دھل اٹھے، سینے کے دھام سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. اسی سارے اب وقت آ گیا. اتنے نوجوان بیٹھے دعا کرو یا اللہ دار ملیا ملنا ہے. والد کہا نہیں تھا ہم تو ماہر بکرم ہیں کوئی تو ہے. کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے امریکہ جانا ہے، کسی نے UK جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے. مدینے جانا ہے کہاں نہیں سرکار. ایک انہوں نے اندر بھی دیکھنا ہے، یہ ہے بھی نا چوکات کلا دی انہوں نے اندر ہی چیک کرنا ہے. انہو علیم بذات الصدور ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. میں نے کہا کچھ عاملوں بیڑا کرتا ہے. فضائل بن عیاض اپنے مرید کی تربیت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا جب تم کبھی کو پوچھے نا کہ تم اللہ تعالیٰ رسول میں پیار ہے کہ نہیں تو چپ رہے. فرمایا اگر تو کہیں گا پیار نہیں تو کافر ہو جائے گا، اگر تو کہتا پیار ہے تو پھر دیکھ تیرے کام پیار والے جیسے ہیں. پھر ہمیں چوکا تکڑا چڑھ دیں گے ہو جائے کوئی نہیں. ہمیں چوکا تکڑا دیں فوکا کرنا. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بیٹا سونی پوری داڑھی رکھو. اسی بوڑھی میں سونا نہیں لگنا ہے، جیونا میں سونا لگنا ہے. اچھا سونی کر کے رکھو. بوڑھی داڑھی کو آگے بوڑھی رکھی تو کی رکھی ہے سونی. میرے بچے یہ آپ کو آج سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ کی قسم ہے. میری بھی دادا صاحب کو اس پہ انہوں نے تقریر رکھ دی. اللہ نے بڑی کہ میں 3.5 سال بعد میری دادا صاحب بدل گئے. اللہ میں ہر دوسرے دن لوگوں میں حوصلہ ہی نہیں تھا اندر جانا، حوصلہ نہیں تھا. تو پگ نہیں نا جو ملنی پگ بھی ساتھ میں چلتی ڈر لگتا ہے کہ دادا صاحب پوچھی نہ جائیں. کوئی کوئی سر تھان بننا ہے کبھی اندر نہیں دیکھا. ہم نے تو ایمی ہاتھ کھڑے کر دیے. ان کو پتا تھا وہ کیا کہتے ہیں شرم سینا سے سامنے لایا نہیں ڈالا. یہ بھی کیا کام ہے تیرے شہر میں آئے ایمی ہاتھ بلا کھڑے نہیں. سارے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اب آپ نے مجھے راستہ دینا ہے. آپ سلام پڑھیں اور دعا کریں اور عشاء پڑھیں کیونکہ باقی